अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट 10th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर 1 के। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू एज अ सेंट्रल कंट्रोलर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पर क्यों काम करता है या किस तरह काम करता है। इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर हमारे पास है एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर द कंप्यूटर। इट डिसाइड विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, हाउ द कंप्यूटर memory is used, and which device should be active at a given time। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Second question है why does the operating system act as a translator between the user and hardware। कि हमारे पास वो किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ट्रांसलेटर के तौर पर यूज़ करता है यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान, किस तरह उसका यूज़र इंटरेक्शन किस तरह होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट understand human language directly। The operating system act as a translator between the user and the hardware system। ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ट्रांसलेटर के तौर पर एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है यूज़र और हार्डवेयर सिस्टम के दरमियान। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन एन ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर रनिंग एट द सेम टाइम तक कंप्लीट करना है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट इन विंडो। कोई एक तरीका बताना है कि यूज़र अपना न्यू अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैनेज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ये एग्जांपल दी गई है इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज अ न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू सेटिंग और कंट्रोल पैनल बाय सेलेक्टिंग यूजर अकाउंट, चूजिंग ऐड न्यू यूजर और एंटरिंग डिटेल्स लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड अकाउंट टाइप, स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव गेस्ट। तो ये इस तरह एक अकाउंट्स को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज कर्नल डिफरेंट फ्रॉम शेल। कर्नल का और शेल का आपने डिफरेंस बताना है। पेज नंबर आ जाए 3 पे। यहाँ पर कर्नल के बारे में हमने पढ़ा था द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। के कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी हिस्सा होता है जिसको आप किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को, और जो उसका हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए आप कर्नल को यूज़ करते हैं। Next, shell. The shell is the outer part of the operating system that interact with the user, also depicted as। यह आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया हुआ है जिसमें एक पार्ट शेल है और एक पार्ट क्या है, कर्नल है। कर्नल के आगे दो पॉइंट्स हो रहे हैं हार्डवेयर, और शेल जो है उसके आगे दो पॉइंट्स है, ग्राफिकल शेल और कमांड लाइन शेल। तो ये हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें कर्नल और शेल की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे 4 क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन एग्जांपल ऑफ सिस्टम लाइब्रेरी एंड इट्स पर्पस। आपने सिस्टम लाइब्रेरी की एग्जांपल बतानी है और उसका पर्पस बताना है कि हम सिस्टम लाइब्रेरी को क्यों यूज़ करते हैं, उसका यूज़ क्यों ज़रूरी है। सिस्टम लाइब्रेरी ये हमारे पास आ गया। सिस्टम लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस that program can use to perform common tasks such as opening file or showing text on the screen। उसके बाद ये एग्जांपल आ जाएगी when a photo editing app needs to open an image it use the operating system library to read the file। That's why the app does not have to create its own method to open pictures।
یہ ہمارے پاس سسٹم لائبریریز کے اندر جو ہمارے پاس ڈاٹا آلریڈی سیو ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ایڈیٹنگ کر سکتے ہو، اس کے اوپر چینجز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے لے کر ایگزامپل تک ہمارا اس کا آنسر آ جائے. نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم. کوشچن نمبر 6 ہے رائٹ ون ایڈوانٹیجز اینڈ ون ڈس ایڈوانٹیجز آف ایف سی ایف ایس شیڈیولنگ. آپ نے فرسٹ کم فرسٹ سرو شیڈیول جو ہے اس کی آپ نے ایڈوانٹیجز بھی بتانے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتانے ہیں. موو کریں پیج نمبر 7 پہ ہمارے پاس ایف سی ایف ایس دیا گیا اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز یہاں پر ہیڈنگ دی پیج نمبر 8 کے لاسٹ پہ. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا ایزی ہے. جس طرح پروسیس سروڈ کیے جاتے ہیں اسی آرڈر میں اس کو کیا کیا جاتا ہے، کمپلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی پروسیس اسکپ بھی نہ ہو. اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ شارٹ پروسیس میں ہیو ٹو ویٹ اے لانگ ٹائم دے آر کیوڈ بیہائنڈ لانگر پروسیس. کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل پروسیس ہے تو اس میں جو شارٹ پروسیس ہے ان کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک ان سے پریویس جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں کریں گے اتنی دیر تک ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور جب ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا دین نیکسٹ پروسیس کو جو ہے وہ سب کیا جائے گا. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز والا کوشچن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ کوشچن پہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارا ہے وائی از ورچوئل میموری سلوور دین ریم. کہ ہماری جو ورچوئل میموری ہے وہ ریم سے سلوور دین کیسے ہے. کوشچن نمبر 7. تو ورچوئل میموری پہ چلے جائیں. ورچوئل میموری یہاں پر دیا گیا ہے when the RAM is full the operating system use part of the computer storage like drive like hard drive, solid state drive or non-volatile memory expressed as virtual memory. The extra space act like temporary RAM allowing more program to run at the same time. Storage device operate at lower data transfer speed and have higher access as compared to RAM. That's why the use of virtual memory can result in reduced system performance. کیونکہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ہائر اسپیڈ میں کمپیئر کیا جاتا ہے ریم سے، تو اسی لیے جتنے پروگرام رن ہو رہے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اسپیس کو کیا لیتے ہیں، زیادہ کنزیوم کرتا ہے. تو یہاں سے آپ اس کا آنسر دے سکتے ہو کہ سالڈ ڈرائیو آپریٹ ایٹ لوور ڈیٹا ٹرانسفر اسپیڈ اینڈ ہیو ہائر ایکسیس ٹائم ایز کمپیئر ٹو ریم. That's why the use of virtual memory can result in reduced system performances. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ڈیفائن اے سسٹم کال. سسٹم کال کی ڈیفینیشن ہے سسٹم کال از اے ریکویسٹ میڈ بائی دا پروگرام to the operating system to perform a specific task that the program cannot do directly. They act as a bridge between the user program and the kernel, allowing the application to access hardware and core OS function safely. سسٹم کال کیا کرتا ہے؟ ایک ریکویسٹ بناتا ہے پروگرام کی جو آپریٹنگ سسٹم کو دی جاتی ہے کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کروانے کے لیے جو ہمارا سسٹم ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا. تو یہ بیسیکلی کمیونیکیشن کرواتا ہے یوزر کی اور کرنل کی. تو کمیونیکیشن کروانے کے لیے برج کے طور پر یہ کام کرتا ہے، اپلیکیشنز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کو پرفارم کروا سکے. وداؤٹ سسٹم کال program cannot directly control hardware can be unsafe or complex. اگر پروگرام ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرے تو وہ انسیف بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کمپلیکسٹیز بھی آ سکتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس سسٹم کال کی ڈیفینیشن تھی. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے وٹ از دا رول آف فائل سسٹم. فائل سسٹم کا کیا رول ہے؟ فائل سسٹم کے بارے میں ہم نے بھی ریسنٹلی پڑھا تھا. یہ فائل سسٹم. A file system is the way an operating system store and organize file. Storage device such as hard drive, SSD اور USB. ملٹیپل ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کو ہم فائل سسٹم کے طور پر یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے اور مینیج کرنے کے لیے ہم فائل سسٹم کو یوز کرتے ہیں. تو اٹ کین بی ایکسیس لیٹر. یہاں تک آپ اس کی ڈیفینیشن کر لیں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے لاسٹ ڈیفائن ملٹی ٹاسکنگ ان کمپیوٹر سسٹم.
ملٹی ٹاسکنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم ملٹیپل ٹاسک کو پرفارم کروا رہے ہو، اس پروسیس کو ہم ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ پیج نمبر 7 پہ. دا آپریٹنگ سسٹم allow more than one program to be open and enabled by single user at the same time. You can easily switch between them whenever you need. آپریٹنگ سسٹم الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایک پروگرام، ایک یا ایک سے زیادہ پروگرام کو اوپن کر کے ایٹ اے سیم ٹائم ملٹیپل ٹاسک کو پرفارم کروا رہے ہیں، اور کسی بھی سسٹم میں کسی بھی ویب سائٹس پر آپ جو ہے سوئچ کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ایک ڈاکومنٹ اوپن کیا، آپ کام کر رہے ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ میوزک بھی سن رہے ہو. تو یہ جو ایکٹیونیس ہے ملٹی ٹاسکنگ، اس کو کہہ سکتے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم ملٹیپل ٹاسک کو پرفارم کروانا. تو یہ ہمارے پاس لاسٹ کوشچن کا آنسر. یہ 10 شارٹ کوشچنز آپ لوگوں نے رائٹ بھی کرنے ہیں اور اس کو لرن بھی کرنا ہے اچھے سے. تھینکس فار لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.